الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کے سامنے ابھی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید سے قرآن مجید کی 21 نمبر سورت سورہ الانبیاء اور اس کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام ان کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جو بھی نبی بھیجا الا نوحی الیہ، ہم نے اس کی طرف یہ وحی کی انہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، فاعبدون، اس لیے تم میری ہی عبادت کرو۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جس طرح تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید تھی، ٹھیک اسی طرح جو لوگ بھی دعوت دین کا کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، انہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کرنی ہے۔ اگر کوئی داعی توحید کو نظر انداز کر کے دیگر مسائل سے اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے، وہ داعی، وہ مبلغ انبیاء کرام کے منہج سے ہٹا ہوا ہے، کیونکہ تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اور شرک کے رد کے ساتھ دعوت دین کا آغاز کیا۔ اگر آپ قرآن مجید غور سے پڑھیں گے، صرف ایک سورت سورہ اعراف آپ نوٹ کریں گے کہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام،
شعیب علیہ السلام، ان تمام انبیاء نے جو پہلی دعوت امت کو پیش کی وہ دعوت تھی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ تمام انبیاء سب سے پہلے یہی دعوت پیش کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی یہ پوری دھرتی نیکیوں کے ساتھ بھر دے لیکن توحید نہیں، اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہیں۔ اور دوسری طرف اگر کوئی آدمی یہ ساری دھرتی گناہوں کے ساتھ بھر دے لیکن وہ مشرک نہیں، اللہ چاہے تو اسے ڈائریکٹ جنت میں داخلہ عطا فرما دے، اور چاہے تو گناہوں کی سزا اسے دے، لیکن اس کا آخری ٹھکانہ صرف جنت ہوگی۔ وہ ہر صورت میں بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگی، وہ کبھی ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جامع ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے ابن آدم، قیامت کے دن جب تو میرے ساتھ ملاقات کرے اس حال میں کہ تو نے ساری دھرتی گناہوں کے ساتھ بھر دی ہو لیکن شرک نہ کیا ہو، تو جتنے تیرے گناہ ہیں اس کے برابر مغفرت کے ساتھ میں تیرے ساتھ ملاقات کروں گا۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ اور دوسری طرف اگر ایک آدمی دنیا کی ساری نیکیاں کرے لیکن عقیدے میں شرک ہے تو اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہیں۔ سیدنا عمرو بن عاص، ان کے والد کا نام تھا عاص بن وائل، مرتے وقت والد نے وصیت کی دو بیٹوں کو، ایک کا نام عمر، دوسرے کا نام ہشام، کہ جب میں مر جاؤں میری طرف سے تمہیں 100 اونٹ نہر کرنے ہیں۔ جب آس کی موت ہوئی، آس بن وائل کی، تو اس کے ایک بیٹے ہشام نے اپنے حصے کے 50 اونٹ نہر کر دیے، لیکن دوسرا بیٹا سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کی عظمت تھی کہ وہ جب تک اللہ کے نبی سے پوچھ نہ لیتے عمل نہیں کرتے تھے۔ عمر بن عاص چل کر آئے، یا رسول اللہ، میرے والد نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے 100 اونٹ نہر کر دیا جائے۔ میرے ایک بھائی ہشام نے اپنے حصے کے
50 اونٹ نہر کر دیے ہیں اور 50 مجھے نہر کرنے ہیں، اگر میں ان 50 اونٹوں کو نہر کروں تو کیا میرے والد کو کوئی ثواب ہوگا؟ سنن ابی داؤد، مسند احمد، آپ نے فرمایا اما ابوک فلو کان اقر بالتوحید فصمت عنہ وتصدقت عنہ نفع ذلک۔ اے عمر، اگر تیرے والد نے توحید کا اقرار کیا ہوتا اور تو اس کی طرف سے روزہ رکھتا، صدقہ کرتا تو اسے نفع ہوتا، لیکن تیرے والد نے توحید کا اقرار نہیں کیا، اس لیے اب کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ یہ دلیل ہے کہ بغیر توحید کے کوئی عمل عند اللہ مقبول نہیں۔ آج اگر ہم جائزہ لیتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کا، مسلم معاشرے کا، تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے مسلمان بھائی، ان کی بہت بڑی تعداد نہ توحید کو سمجھ سکی ہے اور نہ اس پر عمل کر سکی ہے۔ آج ہم مسلمان اپنے رب العالمین کو بلا چکے ہیں، غیروں کے دروازوں پر ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اگر صحیح معنی کے اندر قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہوتا، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ صرف آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے جو نام ہیں ان کا جائزہ لیں، اس کے معنی اور مفہوم کو جانیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی شرک کرے اور اللہ کے علاوہ کسی غیر کے دروازے پر ٹھوکریں کھائے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ لوگو، اللہ کے سارے نام پیارے نام ہیں، احسن ہیں، بہترین ہیں، سب سے اچھے ہیں۔ جب بھی تم اللہ کو پکارو تو ناموں کے ساتھ پکارو۔ اس سے معلوم ہوا کوئی ایسا نام جس کے اندر منفی اور نگیٹو معنی ہو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو لوگ اللہ کے ناموں کے اندر الحاد کرتے ہیں آپ انہیں چھوڑ دیجیے، ان سے الگ ہو جائیے۔ جو بھی لوگ الحاد کرتے ہیں، الحاد کیا ہے؟ سیدھی راہ سے ہٹ جانا۔ لحد اس قبر کو کہتے ہیں جو ایک طرف بنائی جائے، ایک ہوتی ہے شک، دوسری لحد جو درمیان سے ہٹ کر ایک طرف بغلی قبر جو بنائی جاتی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جب آدمی سیدھی راہ کو ترک کرتا ہے، قرآن و حدیث کو چھوڑتا ہے، تو وہ آدمی الحاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کتنے پیارے نام ہیں۔ اللہ کا ایک نام ہے المصور، صورت دینے والا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ وہ ہے یصورکم فی الارحام، جو ماں کے رحموں کے اندر تمہیں صورت دیتا ہے، کیف یشاء، جس طرح چاہے۔
ہم جو دنیا کے اندر آج موجود ہیں، کوئی بھی آدمی اپنی مرضی کی صورت لے کر یہاں آیا ہے؟ کسی کی چوائس تھی کہ مجھے یہ صورت ملے؟ یہ صورت دینے والا ایک اللہ ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں اگر آپ ایک نقطے پر غور کریں تو اللہ کی قسم، اللہ کی عظمت آپ کے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے گی، اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ کئی نشانیاں ہیں، صرف ایک نشانی، آج دنیا کی آبادی موجودہ وقت میں 7 ارب 80 کروڑ ہے۔ اس وقت آگے بڑھتی جائے گی 7 ارب 80 کروڑ۔ لیکن کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ یہ سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، ان سے آپ انگوٹھے کا نشان لیں، تھمب امپریشن لیں، یہ 7 ارب 80 کروڑ کسی ایک کے انگوٹھے کا نشان دوسرے کے انگوٹھے کے نشان کے ساتھ مشابہ نہیں ہوگا۔ کسی انسان میں طاقت ہے؟ 7 ارب 80 کروڑ، ہر ایک کی صورت الگ، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آج آپ ایک تجربہ کریں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مصور ہے، اسے لے آئیں، ایک کمرے کے اندر بٹھائیں، پیپر بھی دیں، قلم بھی دیں، اور اس سے کہیں بھائی ہمیں 5000 افراد کی صورت تصویر بنا کر دو۔ ایک کمرے کے اندر بٹھا دیں گے آپ کو، اور سمجھتے ہیں کہ بنا جائے گا، بنا لے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 5000 تو بہت بڑی تعداد ہے، چند سو کے بعد وہ اعلان کر دے گا کہ اب میرے دماغ کے اندر کوئی نئی صورت نہیں آتی، اب میں آگے تصویر نہیں بنا سکتا۔ یہ انسان کی طاقت ہے، اور رب العالمین 7 ارب، 1 ارب کے اندر 100 کروڑ، 80 کروڑ الگ، 1 کروڑ کے اندر 100 لاکھ، لیکن کسی ایک آدمی کی صورت دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ جو جاہل کہتے ہیں کہ یہ اتفاق ہے، یہ پوری کائنات بنی ہے بائی ایکسیڈنٹ، بائی چانس، جس طرح ایتھیسٹ کہتے ہیں، دہریہ کہتے ہیں، کیا ایسے اتفاق بھی دنیا کے اندر ہوتے ہیں کہ 7 ارب 80 کروڑ لوگ، ان کے چہرے الگ ہوں، ان کی آواز الگ ہو، ان کی ساری 10 انگلیاں، ان کے نشانات الگ ہوں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ ایک اللہ کا نام المصور، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الغنی، پوری کائنات سے بے پرواہ، وہ کسی کے آگے محتاج اور حاجت مند نہیں۔ اللہ اکبر! آج مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کا محتاج بنا دیا۔ یہ وسیلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کے بزرگ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ بھی دعا اللہ ڈائریکٹ قبول نہیں کرتا جب تک کہ یہ نہ کہیں کہ فلاں کے واسطے، فلاں کے طفیل، فلاں کے وسیلے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پر اس چیز کا دباؤ پڑتا ہے۔ نعوذ باللہ، جس طرح دنیا کے اندر ہم ڈپٹی کمشنر کے پاس جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کام نہیں ہوگا، لیکن اگر پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کی چٹھی آ جائے یا کال آ جائے تو یہ مجبوراً ہمارا کام کرے گا، مجبوراً۔ ہم یہی سمجھتے ہیں۔ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہے؟ وہ کسی کے آگے مجبور ہے؟
کیا اللہ پر کسی کا دباؤ چلتا ہے؟ اللہ اکبر، کتنا برا فیصلہ لوگوں نے کیا ہے، کتنا برا فیصلہ۔ والغنی ہے، دو مثالیں ایسی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ اکبر، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ہمارے پروردگار کی طاقت کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے، اگر کسی نیک انسان کا واسطہ پیش کیا جائے، اللہ کے نبی کا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا، میں دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال صحیح بخاری کی، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کی موت ہوئی، آپ جانتے ہیں اس کی نماز جنازہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پڑھائی، صحیح بخاری۔ اور نماز جنازہ کے اندر میت کے لیے استغفار کیا جاتا ہے، معافی کی دعا مانگی جاتی ہے۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا عبداللہ بن ابی کی مغفرت ہو گئی؟ بلکہ وہ جہنم کے بالکل نچلے طبقے کے اندر ہے، نچلے طبقے کے اندر۔ اٹھائیے سورہ توبہ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم۔ پیغمبر، ان منافقین کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی کریں گے اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی نے مغفرت کی دعا کی، لیکن عبداللہ بن ابی جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر، اللہ نے دعا قبول نہیں کی۔ آگے بڑھیے، اٹھائیے مسند احمد 5674 نمبر حدیث، شیخ شعیب الارناؤوط رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو جنگ احد میں کچھ زخم پہنچے، آپ نے 3 کفار کافر ان کے نام لے کر ان پر لعنت کی، اے اللہ، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام، صفوان بن امیہ، اے اللہ تو تینوں پر لعنت فرما۔ لعنت کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے دور۔ آپ نے 3 کافروں پر بد دعا کی، کیا بد دعا قبول ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ پہلے اٹھائیے سورہ آل عمران، آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ پیغمبر، اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں، لیس لک من الامر شیء، کوئی اختیار نہیں۔ اللہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے، چاہے تو ان پر عذاب کرے، بے شک ہیں بڑے ظالم، چاہے تو عذاب بھی دے، چاہے تو توبہ کی توفیق دے۔ لیکن مسند احمد آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ تینوں بندے صحابی رسول بن گئے۔ یہ معمولی بات، اللہ کے نبی لعنت کرے اور تینوں آدمی، صفوان بن امیہ، حارث بن ہشام، سہیل بن عمرو، اللہ نے تینوں کو توبہ کی توفیق دی اور تینوں مومن ہو گئے۔ یہ ہمارا پروردگار اپنے پیغمبر کے آگے مجبور نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ دباؤ میں آ جائے گا؟ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا؟ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے کہاں یہ کہا ہے کہ میں کسی وسیلے کا محتاج ہوں؟ وہ تو القادر ہے، القدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو
آگ میں ڈالا گیا، آگ بھڑکتی ہوئی آگ۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے قرآن مجید، اگر اللہ چاہتا طوفان بھیج دیتا، لکڑیاں اڑ جاتی، اللہ چاہتا زوردار بارش ہوتی اور آگ بجھ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا انسانوں کو کہ میری طاقت کیا ہے، میں وسیلوں کا محتاج نہیں۔ یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہیں کہ کہیں نقصان پہنچے، ابراہیم پر سلامتی والی بھی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کی طاقت دیکھیں، آگ جل رہی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلاتی، اندر کھڑے ہوئے، آگ جل رہی ہے، اگر کوئی اور داخل ہوتا تو یہی آگ اسے راکھ کر دیتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو آگ کو سنا دے۔ آپ میں سے کسی نے آگ کے کان دیکھے؟ آگ کے کان ہیں؟ کسی نے دیکھے ہیں؟ لیکن فرمایا یا نار، اے آگ، اللہ نے خطاب کیا، آگ نے سنا۔ اگر رب العالمین چاہے آگ کو سنا دے، اگر اللہ چاہے تو جو بکری کی ران ہے اسے بولنے کی طاقت دے دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ وہ الغنی بھی ہے، القادر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی نہ دعا قبول کی نہ بد دعا قبول کی، اور قربان جائیے اپنے مالک پر، جب وہ قبول کرنے پر آتا ہے تو چھوٹی سی چونٹی، سلیمان علیہ السلام کا دور نبوت، قحط پڑ گیا، بارش نہیں برس رہی، لوگ چل کر آتے ہیں، سلیمان اللہ سے دعا کریں، آپ ساتھیوں کو لے کر چلتے ہیں۔ وہ پیغمبر جس پر اللہ کی خصوصی مہربانی تھی، جانوروں کی زبان سمجھنے والے، پرندوں کی زبان سمجھنے والے، کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کی زبان سمجھنے والے، آگے نکل کر جا رہے ہیں، ساتھی پیچھے آ رہے ہیں۔ سنن دارقطنی، مسند احمد، مستدرک حاکم، فرا نبلتن مستلقیتن علی ظہرها ورافعتن قوائمها الی السماء، چھوٹی سی چونٹی کو دیکھا، اور کس حال میں دیکھا؟ اس کی پیٹھ زمین کے ساتھ ٹکی ہوئی اور ٹانگیں اوپر آسمان کی طرف۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر حاضر اور ناظر ہے، موجود ہے، ان سے کہیے آپ مخلوق کی فطرت سے یہ بات کس طرح نکالیں گے، جس کی فطرت یہ کہتی ہے کہ ہمارا پروردگار اوپر ہے، آپ کس طرح نکالیں گے؟ ہر مخلوق کی فطرت کے اندر یہ چیز سمائی ہوئی ہے کہ میرا مشکل کشا پروردگار، خالق اور مالک اوپر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے جہد کو ثابت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا ایک نام ہے العلی۔ العلی کے معنی کیا ہے؟ وہو العلی العظیم۔ العلی کے معنی ہے جو شان کے لحاظ سے سب سے اونچا ہے، جو ذات کے لحاظ سے سب سے اونچا ہے، ذات کے لحاظ سے سب سے اونچا ہے۔ قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے من فی السماء، وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی نقطہ میں بتاتا چلوں کہ عربی زبان میں سماؤن کے بنیادی معنی کیا ہے؟ عام طور پر ہم معنی کرتے ہیں آسمان، لیکن اس کے جو بنیادی معنی ہے سماؤن، یہ تین اس کے حروف جو ہیں روٹ ورڈ ہیں، مادہ، عربی میں ہر لفظ کا مادہ ہوا کرتا ہے، تین حروف اس کا مادہ ہیں، روٹ ورڈ، سین، میم اور واو۔ اب اٹھا کر دیکھ لیجئے ساری لغات، اس کے بنیادی معنی ہے بلندی،
آسمان کو سماؤن اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان بلند ہے۔ اگر میں یہ ترجمہ کروں کہ تم اس سے نہیں ڈرتے جو اوپر ہے بلندی میں، من فی السماء، کسی ایک جگہ پر مجھے دکھا دیں اللہ نے کہا ہو من فی الارض، جو زمین میں ہے، کسی ایک جگہ پر ہے؟ ایک جگہ آپ کو یہ نقطہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ تو انسانی فطرت کے اندر چیز سمائی ہوئی ہے۔ کبھی آپ نے ہندوؤں کو دیکھا جو 33 کروڑ خداؤں کے پجاری ہیں، 33 کروڑ۔ آر سی دت کی کتاب ہے دا اینشنٹ انڈیا، اس میں لکھا ہے، میرے پاس موجود ہے، کہ ہم ہندو 33 کروڑ خداؤں کے پجاری ہیں۔ سندھی کے اندر بھیرومل آڈوانی کی کتاب ہے قدیم سندھ، اس کے اندر لکھتا ہے کہ ہندو 33 کروڑ خداؤں کے پجاری ہیں۔ لیکن یہ 33 کروڑ خداؤں کے پجاری بھی جب بات کرتے ہیں تو ان کی زبان سے یہ لفظ نکل جاتا ہے اوپر والا، اوپر والا۔ آج تک کسی ہندو نے کہا کہ نیچے والا؟ یہ چیز انسانی فطرت کے اندر ہے، ہر مخلوق کی فطرت کے اندر۔ چھوٹی سی چونٹی آسمان کی طرف ٹانگیں اٹھی ہوئی، اشارہ ہے کہ رب العالمین میرا پروردگار مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، عرش پر مستوی ہے، جو زمین میں دفن ہے، زمین پر چل رہے ہیں، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ چھوٹی سی چونٹی، اور دعا کر رہی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے وہ دعا ہمیں بتائی، پہنچائی ہم تک، اور کیا دعا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ چھوٹی سی چونٹی کسی مدرسے کی فارغ نہیں، کسی یونیورسٹی کی گریجویٹ نہیں، فطرت پر قائم ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے، کسی کا واسطہ وسیلہ طفیل نہیں۔ اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنى عن سقیاک، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے مخلوق ہیں، اے اللہ ہم تیری بارش سے بے نیاز نہیں۔ ڈائریکٹ اللہ سے دعا۔ اور یہ نقطہ یہ بھی بتاتا چلوں، جو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، اللہ کے بندوں کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ چیک کرو۔ 13 حوالے میرے پاس موجود ہیں کتابوں کے، الہدایہ بھی ہے، فتاوی عالمگیری بھی ہے، شرح عقیدہ طحاویہ بھی ہے، اور بھی کئی کتابیں، تقریباً 13 کتابیں۔ امام صاحب کا مشہور قول ہے یکرہ ان یقول الرجل اسلو کے بحق فلان۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے دعا کرے اور کہے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فلاں کے واسطے، فلاں کے بے حق، تو فیل، امام صاحب کہتے ہیں یہ چیز مکروہ ہے، ناجائز ہے، اللہ پر کوئی حق نہیں مخلوق کا۔ یہ امام صاحب کے الفاظ ہیں۔ امام ابو حنیفہ تو یہاں تک سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کو عرش پر تسلیم نہیں کرتا فقد کفر، وہ کفر کرتا ہے۔ اللہ کے بندو کس قدر بے انصافی ہے۔ نماز وہی پڑھیں گے جو امام صاحب نے پڑھی، اسی طرح پڑھیں گے، لیکن جب عقیدہ آتا ہے جو فروعی مسائل سے تو انتہائی اہم ہے نا، اصل تو ہے ہی عقیدہ، مسائل تو بعد میں، وہ عقیدہ امام صاحب کا نہیں لیا جاتا۔ کتنی بے انصافی ہے، کتنی بے انصافی ہے۔ فروعی مسائل کے اندر ان کی تقلید کی جائے، لیکن امام صاحب کے عقیدے کو ترک کیا جائے۔ وہ اتنے کھڑے ہیں۔ چھوٹی سی چونٹی اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے آواز سن بھی لی اور سمجھ بھی لیا۔ ساتھیوں سے کیا کہا؟ ارجعوا فقد سقیتم بدعوت غیرکم، ساتھیوں لوٹ کر چلو، تم سے پہلے اللہ نے اپنی ایک اور مخلوق کی دعا کو قبول کر دیا۔ لوٹے ہیں اور بارش شروع ہو گئی۔ یہ ہے ہمارا پروردگار۔ چھوٹی سی چونٹی کیا اس کی حقیقت ہے؟ چاہے تو دعا قبول کر لے، اور نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا قبول نہ کرے، کیونکہ الغنی ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے الودود۔ الودود فعول کے وزن پر ہے، جو فاعل کے معنی میں بھی ہے، مفعول کے معنی میں بھی ہے۔ فاعل کے معنی
اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرنے والا، اور مفعول کے معنی جس سے بندے بے انتہا محبت کرے، وہ الودود ہے۔ اور کس قدر وہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، آپ اس کے آثار دیکھیں، کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو۔ بعض اوقات وہ عمل جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، جنت عطا کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی چلا جا رہا ہے، راستے میں ایک شاخ دیکھی کانٹوں والی، کانٹے دیکھے، یہ سوچ آئی کہیں کسی مسلمان بھائی کو، انسان کو تکلیف نہ ہو، اس نے وہ ہٹا دی شاخ۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اسے جنت عطا کر دی، اس عمل کی وجہ سے۔ کس قدر وہ مہربان ہے۔ آپ دیکھیں، ایک آدمی دولت مند تھا، اپنے بیٹوں کو مرتے وقت وصیت کر دی، میں نے کافی لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے، اگر میرے مرنے کے بعد تم محسوس کرو کہ کسی مسلمان بھائی کے اندر ادا کرنے کی طاقت نہیں تو قرضہ معاف کر دینا، بالکل، اور جو تنگ حال ہو اسے خوشحال ہونے تک مہلت دینا۔ اب یہ مر گیا، قبر میں سے داخل کر دیا گیا۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر شیخ البانی کی روایت لائے ہیں جس کو صحیح انہوں نے کہا ہے، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو قرضہ دیتا ہے اس کا اجر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی نے دوسرے مسلمان بھائی کو قرضہ دیا اور جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو متعین کر دیا، بالفرض کسی مسلمان بھائی کو آپ نے 10,000 دیے اور اسے ادائیگی کرنی ہے 6 ماہ کے بعد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر دن اسے جو اس نے قرضہ دیا ہے اس کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر 10,000 دیے تو ہر دن 10,000 کا ثواب، اور جب وہ ٹائم گزر جائے جو متعین کیا تھا بالفرض 6 مہینے، آپ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ ادا نہیں کر سکا تو ہر دن اسے جو اس نے قرضہ دیا ہے اس کا دگنے قرضے کے برابر اللہ اسے صدقے کا ثواب دے۔ اب 6 ماہ گزر گئے، 10,000 اس نے دیے تھے، اب 20,000 کا ثواب ہوگا ہر دن۔ یہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ جب اسے قبر میں داخل کیا گیا، فرشتوں نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی عمل یاد نہیں سوائے اس ایک عمل کے کہ لوگوں کو میں نے قرضہ دیا، اپنے بیٹوں کو وصیت کر دی، جو قابل نہ ہو ادا کرنے کے اسے معاف کر دینا، جو تنگ حال ہو اسے خوشحال ہونے تک مہلت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجاوزوا عنہ فنحن احق بذلک منہ، فرشتوں میرے اس بندے سے درگزر کر دو، درگزر کر دو، گناہوں کو معاف کر دو، میں زیادہ حقدار ہوں کہ اپنے اس بندے کو درگزر کروں اس کے گناہوں سے، جبکہ یہ میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا، ان کے ساتھ درگزر کرتا تھا، میں تو زیادہ حقدار۔ اللہ اکبر، الودود ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ کا ایک نام ہے الکریم۔ آج لوگ وسیلوں کے پیچھے ہیں، کبھی ایک نام الکریم پر غور کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المقصد الاسنا، اس کے اندر کہتے ہیں الکریم وہ ہے الذی یغنی ہے عن الوسائل والشفعاء، جو بندے کو سفارشیوں سے اور وسیلوں سے بے نیاز کر دے، جو بندے کو سفارشیوں سے اور وسیلوں سے بے نیاز کر دے، وہ الکریم ہے۔ ایک نام پر غور کریں، کبھی ٹھوکریں کھائیں گے انسانوں کے سامنے درگاہوں پر؟ ہمارا پروردگار تو ہمیں شارق سے بھی زیادہ قریب ہے علم کے لحاظ سے۔ یہاں آپ کون سی سیڑھی لگائیں گے؟ لوگ کہتے ہیں چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی، یہاں کون سی سیڑھی لگائیں گے آپ جو ہمیں شارق سے زیادہ قریب؟ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الرحمن۔ اللہ اکبر،
وہ نام اگر آپ غور کریں تو اس کی رحمت کے آثار ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گی۔ وہ لوگ جو کافر ہیں، اللہ کی ذات کے منکر، رب انہیں بھی رزق دیتا ہے، بلکہ کبھی کبھار تو مومنین سے بھی زیادہ، مومنوں سے بھی زیادہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے بندوں میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات 2 مہینے گزر جاتے، گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو بھوک کی وجہ سے اپنا آپ کی بدلتے دیکھا، اپنے جسم کو پہلو بدلتے میں نے دیکھا، پہلو بدل رہے بھوک کی وجہ سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے بے ہوش ہو کر، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ان کو جن آ گیا ہے یا پاگل ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے کچھ بھی مجھے نہیں تھا سوائے بھوک کی۔ اصحاب صفہ آپس میں مل کر بیٹھتے تھے، اتنے کپڑے ان کے کم ہوا کرتے تھے کہ کہیں ہماری شرمگاہیں ظاہر نہ ہو جائے، ستر ظاہر نہ ہو جائے۔ اس قدر غربت، یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اور جب اللہ تعالی آزماتا ہے دولت بھی دے دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے آزمائش کے لیے، غربت بھی آزمائش کے لیے، اور مومن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ دولت مند ہو۔ اللہ سے کبھی وہ بدگمانی نہیں کرتا، کبھی بدگمان نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے ہمیں زیادہ دولت نہیں دی، اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ ہو سکتا ہے یہ دولت ہمارے لیے نقصان دہ، اور اللہ اگر ہمیں زیادہ دولت دیتا ہے تب بھی اس کی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے لیے فقیری اور مسکینی نقصان دہ، وہ الحکیم بھی ہے، اس کی حکمت ہم اندازہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں۔ تو دوستو، دین اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ ہم بار بار اس موضوع کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس وجہ سے اگر آپ کی موت توحید پر ہو گئی، یقین رکھیے آپ کا ٹھکانہ صرف جنت ہے، اور اگر آپ کی موت شرک پر ہوئی، چاہے ہر سال حج کرے، عمرے کرے، تہجد ادا کرے، جہاد کرے، آپ کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہیں اگر شرک آ گیا۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء نے سب سے پہلے توحید کی بات کی۔ کبھی آپ غور کریں، ایک آدمی 12 بجے ایمان لے آتا ہے، دن کے 12 بجے، اور ظہر نماز سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا بنے گا؟ صرف جنت۔ نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے رمضان کے روزے رکھے، نہ اس نے زکوٰۃ دی، نہ اس نے جہاد کیا، نہ اس نے حج کیا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، وہ جنتی ہے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ یہ ہے توحید کی عظمت۔ اور دوسری طرف 80 سال کی عمر ہو جائے، تہجد گزار ہو، ہر سال حج کرنے والا، صدقات دینے والا، لیکن اگر عقیدے میں شرک ہے، اس آدمی کا ٹھکانہ ابدی ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج مسلمان، اللہ کے نبی فرمائے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ کتنے مسلمان ہیں گلے کے اندر تعویذ، بازو میں تعویذ بندھا ہوا، اب یہ سمجھتے ہیں ہم چل رہے ہیں دنیا کے اندر اس تعویذ کی وجہ سے۔ میں کبھی کہتا ہوں اللہ کے بندو، یہ امریکہ کے گورے، یورپ کے گورے، کسی ایک کو تعویذ دیکھا؟ ہم سے زیادہ تندرست ہے۔ اگر تعویذ لازمی ہوتا تو وہ بھی باندھ لیتے، کسی ایک کو تعویذ نہیں۔ ہم اتنے کمزور ایمان کے، اور آج یہ حالت ہے، ہر مسلمان دیکھے جن جن جن۔ یہ جن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مخلوق، لیکن ڈرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں آپ نے کاہنوں کو سر پر بٹھا رکھا ہے؟ اس جن کی حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ اگر بسم اللہ پڑھ کر آپ دروازہ بند کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شیطان اور جن دروازہ کھول نہیں سکتے، یہ اس کی حیثیت۔ اگر آپ بسم اللہ کر کے
کھانا شروع کر دیں، یہ جن آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے بندو، ان لوگوں کو آپ نے سر پر چڑھایا ہوا، اور یہ کاہن آپ کے ایمان پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں، آپ کی جیب پر، اور بعض اوقات اگر موقع مل جائے آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے میں دیر نہیں کریں گے۔ طاقت ان کے اندر نہیں، طاقت اللہ کے کلام کے اندر۔ کیا آپ پڑھ نہیں سکتے؟ دم نہیں کر سکتے؟ کیا آپ نے پیشہ ور لوگوں کو رکھا ہوا ہے جو آپ کے ایمان پر ڈھاکے ڈال رہے ہیں؟ بلکہ ان کے آنے کے بعد تو جن کے کیسز بڑھ گئے ہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست قاری خلیلمان جاوید صاحب کہتے ہیں نا، یہ اتارتے نہیں چڑھاتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جنوں کا تعلق ہوتا ہے، شیطانوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، یہ تو چڑھانے والے ہیں۔ اس لیے ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جن کے اندر کہ پرانے دور کے اندر لوگ جب رات کو سفر کرتے تھے، کسی وادی میں پہنچ گئے تو وہاں کہتے تھے، اے وادی کے جن، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فزادوہم رہقا، اس کی وجہ سے شاید جنوں کی سرکشی اور بڑھ گئی۔ یہ تو ہم سے ڈر رہے ہیں، یہ انسان و کرم سے ڈر رہے ہیں، ان کی سرکشی بڑھ گئی۔ ان کی سرکشی مت بڑھائیں، کوئی حیثیت نہیں اللہ کے کلام کے مقابلے میں۔ صرف قرآن مجید کی تلاوت کریں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، گھر کا ماحول دین کا ماحول رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی شیطانی قوت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زندہ رکھے توحید پر، اور جب بھی ہماری موت آئے توحید پر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی، ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وکل محدثۃ بدعہ، وکل بدعۃ ضلالہ، وکل ضلالۃ فی النار۔